کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ وقت کے بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ اس کے مریدین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے کوئی خطرہ۔ تو اس نے انہیں بلا کر پوچھا۔ بزرگ نے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بھیڑ جمع ہے اس میں مریدین تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، ایسا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے، میرے تو اس میں کل 1.5 مرید ہیں۔ تو جب 1.5 مرید کہا تو بادشاہ بھی حیران، کہا کہ یہ لاکھوں کا مجمع اور آپ کہتے ہیں کہ 1.5 مرید۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ جی میں نہیں مانتا۔ بزرگ نے کہا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا، آپ آزما لیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی ان کے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ لاکھوں کا مجمع اب وہاں پر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی دیکھو، اس شیخ سے ایک ایسی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج ان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ان کے بدلے کوئی اپنی جان پیش کر سکتا ہے تو پھر ہم ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اب کون ہاتھ کھڑا کرے؟ وہیں سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا، تھوڑے سے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہے کوئی جو ان کی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو ایک مرد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ بے شک مجھے قتل کر دیں اور میرے شیخ کو آپ چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور خیمے کے اندر ایک بکری بھی پہنچائی گئی۔ چنانچہ وہ اس مرید کو جو کہتا تھا کہ مجھے آپ بے شک قتل کر دیں، اس کو اس خیمے میں پہنچا دیا، اور اس بندے کی بجائے وہاں جا کر اس بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ جب بکری کا خون باہر نکلا تو سارے افراد نے دیکھا کہ بندے کو تو قتل کر دیا گیا۔ اب خوف و ہراس اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی ایک بندے کی اور ضرورت ہے، کوئی اور ہے دوسرا جو اپنے آپ کو پیش کرے؟ اب تو خون بھی دیکھ چکے تھے، اب کون اپنے آپ کو پیش کرتا؟ چنانچہ سب خاموش۔ جب بار بار پوچھا تو ایک عورت نے کہا کہ جی ہاں، میں بھی اپنی جان پیش کرتی ہوں، مجھے قتل کر لو اور میرے شیخ کو تم چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر کسی اور نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ تو شیخ نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کو لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے، مگر میرے مرید تو اس میں 1.5 ہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مرد کی گواہی پوری اور عورت کی آدھی۔ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد پورا مرید اور عورت آدھی مرید۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کا الٹ ہے، مرد آدھا مرید تھا، عورت پوری مرید تھی، کہ جس نے خون اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو ارادت کہتے تو ہیں، مگر ارادت کی پختگی آج ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، اسی بنا پر پھر مقصود ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔